بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہاں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اب ہم یہاں پہ آ کے آپ کو حرے کا صحیح مفہوم بتائیں گے کہ حرہ ہم کس کو کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے یہ وضاحت کر دی، ایک حرہ غربیہ، ایک حرہ شرقیہ ہے، اور جنوب میں ایک حرہ شوران ہے۔ یہ اصل میں اس لاوے کو کہتے ہیں، اس آتش فشاں کو کہتے ہیں جو پھٹتا ہے، اور اس کے پھٹنے کے بعد اس زمین کا جو بنتا ہے، وہ جو پتھر اور کنکریاں اور وہ جو چٹانیں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور چھوٹے چھوٹے پتھر جو نکیل دار بن جاتے ہیں، ان کو ہم لاوے کے بعد اس کو حرہ کہتے ہیں۔ یہ سارے ایک پھیلا ہوا سلسلہ ہے، اور یہ حروں کا سلسلہ سعودی عرب میں خیبر سے لے کر طائف تک کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور مدینہ کے اندر بھی یہ سلسلہ موجود تھا، اور اس میں ہم نے مدینہ کے اندر حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے حوالے سے، اور یہ جو جگہ ہے یہ حرہ شرقیہ کے اندر آتی ہے، اور یہ یہاں پہ بنی قریظہ کے قریب، یہاں پہ بنی قریظہ رہتے تھے، ان کے قبیلہ ان کے قریب تھا۔ اور یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا حتى تخرج النار من الحجاز۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز میں سے آگ نہ نکل جائے، اور ایسی آگ فرمایا جس سے بصرہ کے اندر اونٹوں کی کوہانیں روشن ہو جائیں گی۔ بصرہ شام کے اندر ایک شہر ہے، بصرہ شام کے اندر ایک شہر ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کی، اور یہ دونوں یہ صحیح حدیث ہیں، اور دونوں کتابیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں اس کی۔ اور یہ جو آگ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث اس طرح سے بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ آئے کسی سفر سے تو ذوالحلیفہ میں آ کے قیام کیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا وہ رات کو ہی مدینہ چلے گئے۔ فرمایا یہ اب تو مدینہ کے لیے جلدی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ مدینہ سے لوگ بھاگیں گے جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر اس حدیث کے اندر بھی اس روایت اس آگ کا آتا ہے کہ یہ آگ نکلے گی۔ یہ آگ جو ہے نکلی ہے 654 ہجری کے اندر یہ آگ ہمارے سامنے نکلی ہے، اور اس کو کتابوں کے اندر اور تاریخ میں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے نکلی ہے۔ اور یہ ایک لاوا پھوٹا ہے یہاں پہ، اور اس کا سلسلہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ زوردار آوازیں آتی رہی ہیں، اور اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بڑی وثوق ذرائع سے ہمارے پاس ملتی ہیں۔ ایک شخص سے اس زمانے میں جو مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی، پھر اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی، عروۃ الوثیق فی الحریق، عروۃ الوثیق فی النار والحریق۔ یہ کتاب لکھی قطب الدین ایک قسطلانی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن وہ کتاب ہمیں افسوس سے وہ ملی نہیں ہے۔ لیکن اس دور کے اندر مدینہ کے لوگوں نے اپنے ارد گرد جہاں پہ عراق میں کوئی کسی جگہ پہ موجود تھے، ان کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں اس کی وضاحت کی کہ یہ ایک آگ یہاں پہ نکلی ہے، اور ان خطوط کے اندر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اس طریقے سے نکلی، اس طریقے سے۔ اور ان خطوط کو ابو شامہ ایک المقدسی ہیں جو شام کے اندر رہنے والے تھے، ابو شامہ المقدسی، انہوں نے اپنی یہ کتاب ذیل الروضتین کے اندر اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے السمہودی ایک بہت بڑے تاریخ ساز آدمی ہیں جنہوں نے جو مدینہ کی تاریخ کے حوالے سے بڑی بہترین ان کی کتاب ہے الوفاء والوفاء، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بڑی تفصیلی انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اب وہ جو لوگ جنہوں نے خطوط لکھے یہاں سے، انہوں نے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آگ جو نکلی 3 دن تک زوردار آوازیں آتی رہیں، زوردار آوازیں آتی رہی ہیں، جو بجلی سے بھی اور کسی بھی طریقے سے اتنی آواز کوئی نہیں نکلتی تھی جتنی آوازیں یہاں پہ آتی رہی ہیں۔ اور پھر ایک رات یہ ہوئی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آوازیں بہت سخت ہوئیں، اور ساتھ میں دھواں بھی اڑ گیا اوپر، اور دھوئیں کے بعد ساتھ میں پھر اس کے بعد کہتے ہیں آگ نکلی، اور یہ آگ کافی عرصے تک رہی، تقریباً 2 مہینے کے قریب تک یہ آگ جو ہے یہاں پہ بڑھتی رہی ہے۔ جمادی الاخری کے پہلی تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور کہتے ہیں بدھ والے دن سے سلسلہ شروع ہوا، اور جمعرات والے دن جو ہے یوم الاثنین یعنی پیر والے دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور بدھ والے دن یہ سلسلہ زیادہ ہوا، اور جمعے والے دن یہ آگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے جو مدینہ کے اندر موجود تھے، یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہنم کا ایک وصف بیان کیا ہے کأنہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا گویا کہ وہ پتھر پھینک رہی ہے
جو قصر اور محلات کی طرح کے ہیں، یعنی محلات کی طرح کے بڑے بڑے پتھر وہ اوپر پھینک رہے تھے، انہوں نے اس صفت میں وہ بیان کیا ہے کہ اس کے چنگارے جو تھے اس انداز کے تھے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور لوگ بہت زیادہ، مدینہ کے لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور یہاں پہ جو قاضی تھے مدینہ کے اندر، انہوں نے یہاں کے حاکم کو کہا کہ آپ جو ہے مدینہ کے اندر آئیں، لوگوں کے پاس جمع ہوں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس وقت عباسی دور کا آخری خلیفہ المعتصم باللہ وہ اس وقت خلیفہ تھا، اور یہاں پہ اس کا امیر جو ہے منیف بن شیحہ، یہ ایک شخص تھا جو یہاں پہ اس وقت امیر اور گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور یہ گورنر جو ہے اس کے پاس یہاں کے قاضی جو ہے وہ گئے اور کہا کہ اللہ کا خوف کرو اور لوگوں کے پاس آؤ اور یہ سلسلہ کرو، اور وہ پھر لوگوں کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، مردہ ہیں، لیکن وہ موجود ہیں قبر کے اندر، اور انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ میں یہاں پہ مسجد کے اندر یہ لوگ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے عبادات کی، کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ مدینہ کے اندر کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا سلسلہ ہونے والا ہے، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا، لوگ سب کے سب ڈر گئے اور سہم گئے، اور جو امیر تھے، جو گورنر تھے، انہوں نے سب کے ٹیکس معاف کر دیے اور سب کے غلاموں کو آزاد کر دیا، قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور اس طرح کے سلسلے وہ قائم کر دیے کہ اس وجہ سے کہ تاکہ یہ سلسلہ جو ہے رک جائے۔ اور پھر ان لوگوں کے یہ چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی یہ رک جاتی تھی بیچ میں اور کبھی بڑھ جاتی تھی، آخر میں جا کے یہ کبھی رک جاتی تھی، کبھی بڑھ جاتی، کبھی رک جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے ابھی نہیں نکلے گی، لیکن دوبارہ نکل اٹھتی تھی، پھر رک جاتی تھی، پھر یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ اور پھر ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس گورنر کے غلام تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو اس آگ کے پاس بھیجا کہ جا کے دیکھو، تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ وہ جو آئے وہ گھوڑے ان کے قریب جا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ امیر کے بارے میں آتا ہے کہ خود امیر بھی آیا تو وہ گھوڑا ان کے پاس آ نہیں سکا، لیکن غلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آیا اور انہوں نے اس آگ کو چیک بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے تیر جو ہوتا ہے، تیر کے اندر اوپر آگے شروع میں لوہے کا کچھ لگا ہوتا ہے، تیر کے سامنے شروع میں پیچھے اور لکڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم نے اس میں داخل کیا لوہے کا، لکڑی کو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ لوہا جو ہے وہ جل گیا، لکڑی کو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ جو لوہا تھا وہ اس کے ساتھ جل گیا۔ ہم پتھر پھینکتے تھے، پتھر جل جاتے تھے، اور یہ سلسلہ اتنا، اور روشنی اتنی زیادہ تھی کہ مدینے والوں کو اس میں کوئی چیز جلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر کام کیا جا سکتا تھا۔ بلکہ کہا جاتا ہے تیمہ جو یہاں سے خیبر جتنا دور ہے، بلکہ خیبر سے بھی کچھ آگے ہے، تیمہ ایک علاقہ ہے، خیبر سے بھی کچھ آگے ہے، کافی زیادہ مسافت ہے، اس وقت میں نے مسافت دیکھی تھی، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کتنی مسافت ہے، لیکن کافی دور ہے، اور اس علاقے کے اندر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس روشنی میں، اور وہ کتابیں لوگوں کے پاس پہنچی ہیں اس حالت میں کہ رات کے اندھیرے میں کتابیں لکھی ہیں اور وہ اس روشنی کے اوپر لکھی گئی۔ اور اسی طریقے سے یمبو جو یہاں سے بہت دور ہے، یمبو کے لوگوں نے یمبو کے قاضی کو مجبور کیا، اس کا قاضی کا نام بھی تاریخ میں آتا ہے کہ اس کو مجبور کیا کہ یہ تم دیکھو یہ کیا مسئلہ ہے اس کے لیے، اور وہ یہاں پہ اس نے لیٹر لکھے اور یہاں پہ آنے جانے کا سلسلہ ہوا اور یہ سلسلہ وہاں تک پہنچا۔ اور مکہ کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مکہ تک کی یہ روشنی جو ہے بہترین انداز میں پہنچتی تھی۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کا نام لیا ہے، بصرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص بتاتے ہیں کہ میرے والد جو عالم دین تھے اس کو وہاں کے کسی بدو آدمی نے، کسی دیہاتی آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنے اونٹ کی گردن جو ہے اس کو روشن دیکھا ہے، میں نے اپنے اونٹ کی گردن کو روشن دیکھا، اور یہ عالم دین جس کو بتایا وہ ایک وہاں کے مدرسے کے اندر عالم دین تھے، پڑھاتے تھے وہاں پہ، ان کو یہ بتایا گیا ہے۔ اس حد تک اس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ آگ جتنی بھی پھیلی ہے، اس کا لاوا جتنا بھی نکلا ہے، لیکن حرم جو ہے، حرم کی حدود کے اندر نہیں داخل ہوا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جو حرم کی حدود کے اوپر پڑا ہوا تھا، تو وہ آدھا جل گیا آدھا نہیں جلا، کہ جو حرم کی حدود کے اندر تھا وہ نہیں جلا، جو حرم کے حدود کے باہر تھا وہ جل گیا۔ اور اس طریقے سے یہ آگ نکلی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی، آپ کی نبوت کی دلیل بھی تھی، معجزہ بھی تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان بندوں کو ڈرانے کا ایک سلسلہ بھی تھا۔ اور یہ لاوے کا پھوٹنا یہ دنیا کے اندر مختلف جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے لیے جو سائنس بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے اس کی 3 تہیں ہیں، ایک قشر الارض ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ غلاف الارض ہے، اور اس کے بعد سب سے نیچے جو آخر میں ہے، درمیان میں ہے، وہ قلب الارض ہے، گول والا نیچے، اور اس کے اندر پگھلا ہوا لاوا اور یہ اس طرح کی دھاتیں ہیں، اور جب ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تو پھر آہستہ سے وہ زمین کو چیرتی ہوئی اوپر بڑھتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ لاوا پھوٹتا ہے، اور یہ لوگوں کے اندر، اور جس جگہ پہ یہ لاوا پھوٹتا ہے اس جگہ زمین بہت گرم ہوتی ہے اور گرماش بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طریقے کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اس سے بھی بہت پہلے کہیں یہ لاوے پھٹے ہوں گے
کہیں پہ لاوے پھوٹے ہوں گے جن کی تفصیل اور جن کے بارے میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پرانی باتیں ہیں جس کے اندر یہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ بنا ہے، اور یہ حروں کے اندر مختلف جگہوں پہ کہیں پہ بہت زیادہ نیچے گہرائی کے اندر کھائیاں بن گئی ہیں، اور کہیں پہ گڑھے بن گئے ہیں، کہیں پہ پتھر ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے پتھر، اور کہیں کسی طرح سے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو اس کی حالت میں موجود تھا، اور اس کو یہ جو جلا ہوا ہے اس کی بالکل یہ راکھ ہے، ایک جو جلی ہوئی راکھ ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس کو بہت زیادہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت بڑی ہے، اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت بڑی ہے۔ یہ وہ آگ تھی جس کے قریب بھی لوگ نہیں جا سکتے تھے، اور اس آگ کو دیکھ کے لوگ ڈر گئے۔ اور یہ جو سن ہے 654 ہجری جو ہے، یہ بڑا اہم سن ہے، اور اس کے اندر لوگوں نے جب اس آگ کا تذکرہ کیا، وہاں پہ تذکرہ کیا بغداد کے اندر اس دور کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کے اندر کہتے ہیں قصر جل گئے، قصر بہہ گئے، اور بڑے بڑی چیزیں بہہ گئیں، بہت بڑا سیلاب آیا تھا اس دور کے اندر۔ اور اسی یہ جمادی الاخری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوا اور رمضان کے قریب جا کے ختم ہوا یہ، لیکن رمضان کی پہلی تاریخ کے اندر مسجد نبی کے اندر آگ لگی تھی، اور وہ بھی ایک وہاں پہ جو کام کرنے والا تھا اس نے دیا پکڑا ہوا تھا، اور اس دیے کی وجہ سے کہیں پہ گر گیا یا اس سے گر گیا یا کچھ ہو گیا ایسا، اور وہ آگ لگ گئی اور وہ بجھا نہ سکا، اور اس طریقے سے لوگ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے مدینے والے۔ اور اللہ رب العزت ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ آگ اگر تم تک نہیں پہنچی ہے اور تم حرم کے اندر ہو اور حرم کے اندر تم محفوظ ہو، آگ تمہارے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بتانا چاہتے تھے، ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ مسجد نبی کی بحرمتی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا۔ وہ جب ہم مسجد نبی کے حوالے سے بات چیت کریں گے تو اس حوالے سے بتائیں گے۔ یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے، تو یہ قیامت کی علامت ایک بہت بڑی علامت جو ظاہر ہو چکی ہے، ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ قیامت قریب ہے، اور اسی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔